لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف البرية حبيب العنان وطبيب نفوسنا مولانا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على مولانا بقية الله العظيم الحجة المنتظر جل الله فرجه الشريف. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ رحمان کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے سبھی سماعت فرماتے ہیں اور گھر گھر میں پڑھی بھی جاتی ہے، جس میں خداوند عالم کائنات کی فنا اور بقا کا اعلان کر رہا ہے. فرماتا ہے کہ کل من علیہ فان، جو کچھ اس روئے زمین پر ہے سب فان ہے، یعنی فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَيَبْقَى، اور باقی بھی رہے گا کچھ، ایسا نہیں ہے کہ سب ہم فنا کر دیں گے اور مٹا دیں گے. وَيَبْقَى، اور باقی بھی رہنے والی شے ہے، وہ کیا ہے؟ وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا وجہ باقی رہے گا، یعنی چہرہ باقی رہے گا. اور کون سا چہرہ؟ ذوالجلال، جو جلالت والا چہرہ ہے، والاکرام، جو کرم اللہ وجہہ ہے. اب یہ چہرہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. اور یہاں پر جو ہے اللہ کا چہرہ ذات پروردگار کا چہرہ. اب ترجمہ تو یہی ہوگا، قرآن میں سبھی نے یہی ترجمے کر دیے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اگر عقیدہ یہی ہے تو پھر ہم مشرک ہو گئے، اس لیے کہ اللہ بدن نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، چہرہ نہیں رکھتا، وہ جسم سے بے نیاز ہے. تو اگر ترجمہ یہی کر رہے ہو تو پھر یا تو دو کام کرو تم، یا اللہ کا چہرہ ہمیں دکھا دو، یا کوئی ایسا اللہ ڈھونڈ کے لا جو چہرہ رکھنے والا ہو. صلوات پڑھے محمد وعلى وہی تو پھر راستے ہیں مشکل سے بچنے کا اور نکلنے کا. یا تو اللہ کا ہمیں چہرہ دکھا دو، جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، تو جو باقی رہے گا چہرہ، وہ چہرہ ہمیں دکھاؤ کہ کون سا چہرہ ہے جو باقی رہے گا. یا پھر ایسا اللہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کے چہرے ہو. توجہ ہے نا زیادہ بات، تو پتہ چلا کہ اگر چہرہ دکھا رہا ہے تو بھی مشرک، اگر ایسا اللہ ڈھونڈ کے لا رہا ہے جو چہرے والا ہے تو بھی مشرک. تو پھر ایمان بچاؤ. پھر ایمان کب بچے گا؟ پھر مان لو ایمان اس وقت بچے گا جب تک کہ تم علی کو اللہ کا چہرہ نہیں بناؤ گے. اور تمہارا ایمان بچنے والا نہیں ہے. ضرور پڑھے محمد اللهم صل على علی 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ ہے محبت مولا کائنات. اسے کہتے ہیں محبت کہ علی کے عشق کے جنون میں انسان میں اختیار ہو ہی جاتا. ہم نے تعریف دیکھی ہے کہ درباروں سے نہیں ڈرے ہیں علی والے، بادشاہ کے سامنے ان کی تلواروں سے بہت نہیں کھایا. یہ تو ایک محبت کی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ انسان جوش میں آ کر بے اختیار علی کی محبت میں نعرے لگا تھا. میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ علی کا نعرہ
دنیا ہی سے شیعہ اور علی کے چاہنے والے اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے مانوس اس قدر ہوں گے کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ دنیا میں علی سن کر بڑے مانوس ہو جاتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، اس نے یہ انتظام جنت میں بھی رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو وہاں اس کے کان ترسیں گے، اللہ کہے گا کیا کر رہے ہو تم، کیوں پریشان ہو؟ کہ ہم دنیا میں یہ علی سنتے تھے، یہ علی کی صدا سنتے تھے، ہمارا دل خوش، ہمارے کان میں لذت اٹھاتے تھے۔ اللہ کہے گا باب جنت میں دیکھو، میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی کتاب سے پڑھتا، یہ تو گھر کی باتیں ہیں، گھر والے سب جانتے ہیں، باہر کی کتاب ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے، عربی عبارت میں ان اللہ تعالیٰ قد خلق علی باب جنت حلق یدہ من الیاقوت والزمرد، کہ اللہ نے جنت پہ حلقہ بنایا ہے، گول سا دائرہ، حلقہ کہتے ہیں گول دائرے کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ نے کنڈی زنجیر لگا رکھی ہے، وہ چاندی کی یاقوت کا ہے اور دستہ زمرد کا ہے، اس کنڈی کا دستہ پکڑنے کا وہ زمرد کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیضا کانت، جب اللہ کی وہ مخصوص گھڑی آتی ہے تو دل باپ پکانت یالیو یالیو، جب وہ گھڑی آتی ہے کہ جنت سے ہوا چلنے کی تو وہ زنجیر ہل کے اس پہ پڑتی ہے، اس حلقے سے آواز نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی، شیعوں کے کان ادھر پھر جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی آواز تھی جو مجلسوں میں تم ناروں کی شکل میں لگایا گا۔ یہ کام تو یہی سے مانوس ہے، لیکن علی کی دیوانگی میں حضرت علی کے دیوانہ بہلول بھی تھے۔ ایک شخص پہلے بھی گزر رہے ہیں، یہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار دروازے سے گزر رہے ہیں، ہارون رشید کہتے ہیں کہ ذرا اس دیوانے کو چھیڑو، مذاق اڑاؤ، اس کا پریشان کرو۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مزہ جب ملتی ہے جب کسی کو ستاتے ہیں، ستانے میں مزہ ملتی ہے، چڑھانے میں، پریشان کرنے میں۔ بادشاہ نے سپاہی کو جاؤ اس دیوانے کو پریشان کرو، ذرا مذاق اڑاؤ اس کا۔ آ گیا کارندہ دربار سے نکل کر، اور دیوانے کہاں جا رہے ہو؟ تو بس جا رہا ہوں وہی جہاں سب کو جانا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہاں ٹھیک ہے، تو کیا مطلب؟ کہا سب کو جانا ہے، کا مطلب یہ قبرستان جا رہا ہوں زیارت کرنے، مجھے بھی جانا ہے نا وہاں۔ کہا مجھے جانا تو ہے لیکن ابھی نہیں، تو میں بھی جانتا ہوں تجھے ابھی نہیں جانا، لیکن کچھ دن بعد ضرور جانا ہے، سب کو وہاں جانا ہے۔ اس نے سوال کیا، بہلول رک جاؤ، ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ تو سوال یہ کہ تم نے کبھی بہلول شیطان کو دیکھا بھی ہے؟ کہ بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ بہلول سے جا کے یہی پوچھو۔ بہلول مسکرائے، بڑی غور سے اس کی شکل کو دیکھتے رہے۔ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے شیطان کو۔ پھر کیا کہنا چاہتا تو؟ کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی شیطان کو دیکھوں۔ ماشاءاللہ تو شیطان کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ ہاں کا شوق ہے، کہاں بہت شوق ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی چھوٹی بات ہے، شیطان دیکھ سکتا ہے تو کیسا ہے؟ کہاں بتا دو راستہ؟ تیرے گھر شیشہ ہے، آئینہ ہے، کہاں ہے اس میں جھانک کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ یہ بندہ آیا، یہ تو اللہ محمد کے دیوانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، بیوقوفوں کو نہیں دی، دشمنوں کو نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ سیدھے۔ اس نے گھر میں آ کر شیشہ اٹھایا، اس کو اپنی شکل کے علاوہ کوئی اور شکل نظر نہیں آئی۔ غصے میں آیا، کہتا جھوٹے کہیں گے، تو نے کہا تھا اس میں شیطان نظر آئے گا، شیطان کی کوئی تصویر نہیں۔ تب کوئی تو تصویر دکھائی دی ہوگی، کہاں صرف میری کا وہی تو شیطان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اب چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، سب فنا، لیکن جو اس فرش عذاب پہ بیٹھے انہیں فنا نہیں ہے۔ یہ قرآن سے ثابت کر سکے جو فرش عذاب پہ ہے انہیں فنا نہیں ہے، اور نہ فرش عذاب پہ فنا ہے۔ کہ فرش عذاب جنت تک جائے گا، حدیثوں میں ہے کہ یہ فرش عذاب کشتی بن کر، سفینہ نجات بن کر ہمارے شیعوں کی قبروں تک آئے گا، ان کو ہم بٹھا کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو جس سے ذکر جیسا کرے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے زمین کے کسی پتھر پہ بھی بیٹھ کر ذکر پروردگار کیا ہوگا تو ہم اس پتھر کو بھی لائیں گے اور اس بندے کو بھی لائیں گے۔ دونوں کو تو پہنچنا ہے، فرش عذاب بھی جائے گا، ہم بھی جائیں گے۔ یہ ہماری اس عبادت کی گواہی دے گا، محبت حسین کی گواہی دے گا، آل محمد سے الفت رکھنے کی دلیل بنے گا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے سب فنا ہو جائے گا، لیکن وجہ پروردگار نہیں فنا ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کون؟ میں کہتا ہوں دنیا سے تم ہی تو کہتے ہو کہ علی کرم اللہ
वजहुहु। तो आगे तो आयत भी तुम कहती है कि जलाल वल इकराम, किरामत वाला चेहरा। तुम कह रहे हो करमल्लाहु वजहु, वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुकर्रम बनाया है। तो आयत भी तो वही कह रही है कि जलाल वल इकराम, वो चेहरा बाकी रहेगा जो जलालत वाला है, जो किरामतों वाला है, जो मोजज़ों वाला है। तारीफ में कोई ऐसा चेहरा दिखाइए कि जो चेहरा मोजज़ा दिखाता हो। मैंने तारीफ में देखा सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि 14 चेहरे आपके सामने है। अब हम भी परेशान थे भाई, ये अली का तस्करा सिर्फ है, आयत कहती नहीं, या 14 भी शामिल है। वज वाव जीम है, 3 हर्फ है ना इसमें, वाव जीम है, अदद निकाल लो। वाव का है 6 नंबर, जीम का है 3 नंबर, कितना हुआ? 9 हुआ। आगे गोल वाली हे है, उसका है 5 नंबर। पूरा हो गए। अदद कितने हुए? वज 14। कुरान कहता है या का वज 14 बाकी रहेंगे, यानी कायनात खत्म हो जाएगी, सिवाय आलम मोहम्मद के कोई जमीन पे बाकी रहने वाला नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद सल्ले अला शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेहरे बाकी रहेंगे, सब पना हो जाएगा, तो बाकी नहीं रहेगा। वजह का तर्जुमा क्या है? चेहरा। और अदद कितना है? 14। तो ये 14 बाकी रहेंगे। जिस तरह से मैंने बताया था कि हदीस रसूलुल्लाह की, क्या हदीस है? पहचानिए अपनी अहमियत बारगाह परवरदिगार में क्या है। हदीस मुसलमानों के कोई फिरके ने नहीं छोड़ा। इसे हदीस तवातुर कहते हैं, जिसे खबर वाहिद भी कहा जाता है। मुतवातिरा हदीस, जो तवातुर यानी कसरत से हर मुसलमान ने बयान किया जिस हदीस को, उस हदीस से मुतवातिरा कहते हैं। 18 किस्में हैं हदीस की। हदीस हसन, हदीस हसन, हदीस तवातुर, हदीस नाक़िस, हदीस ज़ईफ़, हदीस अज़ाब, हदीस कवी, हदीस अक़वा, हदीस सिलसिला। कितनी हदीस? 18 किस्में इल्म रिजाल में। जाते रावियों के सजे एक टॉपिक है ये इस्लामी उलमा को पढ़ाया जाता है, हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में। यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पढ़ाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। 2 किताबें, उलमा और एक इल्म रिजाल। नहीं, इल्म ही नहीं है किसी को इतना। ये इल्म ईरान में है, नजफ में है। अब ये 14 चेहरे बाकी रहेंगे। हदीस क्या है मुसलमानों के नजदीक? तो अला उम्मती सलास सबईना फिरक, मेरे उम्मत में 73 फिरक होंगे। फिरके की जमा फिरक होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, यानी फिरक जहन्नम में। इल्ला फिरकतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। नबी कहते हैं, तवज्जो है, बहुत तवज्जो। फिरक कुल्लुहुम फिन्नार, फिरक जितने हैं जहन्नमी। फिरकतन वाहिदा, फिरका है वाहिद एक, फिरका जन्नत में जाएगा। फिरक जहन्नम में जा रहा है, फिरका जन्नत में जा रहा है। फिरके का आदत क्या है? बे का 80 जोड़ते रहिएगा। बे का 80, रे का 200, काफ का 100, कितना हुआ? 380। आगे गोल वाली है, उसका है 5, 385। तो दुनिया के हर फिरके से कहता हूं अपने अपने भी मिला लो, अपने अपने मिला लो। जिसका मिल जाए वो जन्नती है, वरना बैठ के फैसला यही है कि नबी ने खुल के बताया ना बताया, लेकिन इस्लाम में इल्मुल आदात भी तो अहमियत रखता है। कुरान खुद इल्मुल आदात का कायल है, तस्करा करता है कि इल्म अदब भी एक इल्म है, आले मोहम्मद का, खुद नबी का इल्म है। तो 385 अदद किसका हुआ? फिरके का। कुरान हदीस कहती है फिरका जन्नत में जाएगा। तो जिसका 385 है वो जन्नती है, जिसका कम या ज्यादा है वो गया काम से। शीआ, शीन ये ऐन है, शीन का कितना है? 300। तो जो बहुत तवज्जो, ये का है 10, जोड़ते रहिएगा, कितना हुआ? 310। आयन का है 70, 380। आगे शिया में गोल वाली है, आखिर में उसका है 5, 385। शिया का आदत भी 385, फिरके का आदत भी 385। मेरा नबी कह रहा है कि फिरका जन्नती है और फिरक जहन्नमी है। अब फैसला कुछ नहीं, इल्मुल आदात से होगा।
جنہیں شک ہے اپنے جنتی جہنمی ہونے میں، آ کر لفظ فرقہ جو حدیث کے اندر اپنے آداد ملا لے، جن کے مل جائیں آج سے فیصلہ پکا ہے وہ جنتی ہے، جن کے نہ ملے فیصلہ پکا ہے وہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ محمد والے محمد۔ سن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سال۔ سن کے معنی سال، اور سین کا 60، نون کا 50، 110۔ کہتے ہر جگہ علی، میں کیا کروں؟ ہر جگہ علی تو اس نے رکھ دیے ہیں، اس چیز کو چھوڑا ہی نہیں، چیز ہی نہیں بنا جہاں پہ علی نہ ہو، بغیر علی کے کچھ نے بنایا ہی نہیں، تو پھر علی کیوں نہ ہر جگہ ہو؟ سن کے معنی ہے سال، سین کا 60 اور نون کا 50۔ سال کے اندر بھی علی، علی نہ ہو تو یہ صدیاں بھی نہیں بنتی۔ پھر علی سے بچ کے جاؤ گے کہاں؟ صدیوں سے باہر ہو جاؤ گے۔ اچھا اسی کو پلٹ دو، سن کو نس ہو جاتا ہے، اور نس مانے یہ رگ، اس کے بھی 110۔ نس کے مانا یہ رگ، رگیں اسے نس کہتے ہیں، اور نس کی عدد بھی 110۔ نس کو کاٹ دو گے مر جاؤ گے، اس کا عدد ہے 110۔ تو جس طرح سے نس کو کاٹ دو گے انسان مر جائے گا، اسی طریقے سے عقیدے کے بدن سے علی کو کاٹو گے تو پھر کو تمہارے عقیدے فسا ہو کے رہ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد عقیدے کے جسم پناہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آنکھ ہے، عربی میں عین، اردو میں آنکھ، فارسی میں چشم، اب ہندی بھی ہے نین۔ بہت توجہ ہے، ہندی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ نین۔ اور رسول نے پہلے ہی حدیث میں کہہ دیا علی میری آنکھوں کا نام ہے، علی میری عقل کا نام ہے، علی میرے مغز کا نام ہے، علی میرے دماغ کو کہتے ہیں۔ تو علی کو چھوڑو گے تو پھر محمد کا دماغ تم نے الگ کر دیا۔ اب ہندی میں آنکھ کو کہتے ہیں نین، ہندی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ نین۔ دو نون اور بیچ میں ایک یہ ہے، اردو لکھو گے نون، یہ نون، نین مانے آنکھ، تو دونوں نون کے 50 کتنے ہوئے؟ 100۔ ایک یہ ہے، یہ کا ہے 10۔ کہ کہاں کہاں بچو گے؟ تمہارے پورے بدن میں علی کی علامت ہے، پورے بدن میں، ٹھیک ہے؟ قبر سے بھاگو گے، نزا سے بھاگو گے، منبر سے بھاگو گے، مجلس سے بھاگو گے، اذانوں میں سن کے علی کو بھاگو گے، یہ جسم سے علی کو کیسے الگ کرو گے؟ کیسے الگ کرو گے؟ پوری علامت علی کو بنا کر تمہارے بدن میں گاڑ کے بتا دیا ہے کہ جاہل کے بچے اپنے دروازے پہ لکھتا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ فضل بھی قرآن میں علی کا نام ہے۔ علی 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 قرآن میں چھٹے امام کی حدیث ہے، تفسیر فرات گواہ ہے، سب سے پرانی کتاب ہے شیعوں کی تفسیر کی جو لکھی گئی، علامہ علی بن ابراہیم فرات کوفی کی تفسیر فرات، فرماتے کہ جہاں 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 قرآن میں لفظ رحمت استعمال ہوا ہے، رحمت میرا نبی ہے قرآن میں، اور جہاں جہاں لفظ فضل استعمال ہوا ہے میرا مولا علی ہے۔ تو فضل علی، رحمت نبی، تو دروازے پہ تو لکھتے ہو مشیت بھی ہنس رہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ بھی ہنستا ہے کہ دشمنی علی سے، اور دروازے پہ علی کا نام بھی ہاذا من فضل۔ ہوٹلوں میں بھی دیکھا میں نے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے مسلمانوں کی ہاذا من فضل ربی، یہ جو کھا رہے ہیں یہ میرے رب کے فضل سے ہے، علی کے صدقے میں بھی کھا رہے ہیں، دشمنی بھی علی سے ہے۔
کا. تو قدر درری کے اندر یہ جملہ ہے سنت کے عالم. اس کتاب کا میں بار بار حوالہ بھی دیتا رہتا ہوں. بہت اس کتاب کو میں نے پڑھا, بڑے مطالعے کی اس کتاب کو, پھر بھی میرا دل نہیں بھرا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے فضائل کو اس نے قلم توڑے ہیں. اس شہنشاہ نے اتنے فضائل لکھ دیے, اتنے فضائل اس نے قلم توڑ دیا, لیکن آخر میں اپنے شجرے کا پتہ اس نے بتا دیا. آخر میں اتنے فضائل لکھ کے اس نے اپنی ماں کا اعلان بھی کر دیا کہ میری ماں کیسی تھی. اس نے لکھ دیا کہ علی میں اس سب میں دوستی بڑی اچھی تھی. یعنی دوستی کرا کر اس نے اپنی ماں کی طہارت کا اعلان بھی کر دیا. کاش یہ جملہ نہ لکھتا تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ جنتی تھا, مومن تھا. اس نے جملہ لکھ کر ساری محنتوں پہ پانی پھیلا دیا. مجھے لگتا ہے اس کی روشنائی حرام پیسوں کی تھی. محمد والا کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے اپنے شجروں کو بیان کر دیا. ابھی اس نے اس حدیث کو رکھا, یہ بڑی عظیم حدیث ہے. کہتا ہے کہ میرا مولا علی کوفے کے منبر پہ فرماتا ہے کہ اللہ نے قد كنت مع ابراہیم فی النار. خدا کی قسم ابراہیم کے ساتھ اکیلے ابراہیم نہیں تھے آگ میں ابراہیم کے ساتھ آگ میں بیٹھا ہوا تھا. کان الذی جعلتہ بردا و سلاما. ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا, علی کہہ رہا ہے میں نے ٹھنڈا کیا اور بارش سے سلامت بنایا. اور مجھے تو کشمکش میں ڈال دیا دو چیزوں نے. قرآن میں کہتا ہے کہ یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا بارش سے سلامتی بچے ابراہیم کے لیے. میرا مولا بھی دوسرے میں کہتا ہے میں نے ٹھنڈی کیا ہے, اللہ نے نہیں کیا. میں کشمکش کے دریا میں ہوتے لگاتا رہا اور پوچھتا رہا میرے مولا. ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ٹھنڈا کیا ہے, ادھر آپ کہہ رہے میں نے ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈا کیا. میرے مولا نے کہا جاہل نہ بن, کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنا ہے؟ اے علی تمہاری زبان لسان اللہ ہے, اللہ کی زبان ہے. چاہے میں بولوں چاہے اللہ بولے. اللہ کی زبان تو چاہے یہ بولے چاہے وہ بولے, کیونکہ اللہ کی زبان ہے تو چاہے علی بولے چاہے اللہ بولے, بات تو ایک ہی ہے. پھر فرماتے کہ میں نے ٹھنڈا کیا ہے آپ کو, بات صحیح ہے, اللہ کہ میں نے کیا تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ زبان ہی اسی کی کہہ رہی ہے. پھر فرماتے کہ انا الذی فی ما یوسف اپنے جو کہ یوسف کے ساتھ کنویں میں بھی موجود تھا. وانا الذی نجیتہ من کید اخوتہ, یوسف کے بھائیوں کے مکر سے بچانے والا بھی میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بچا. ظاہر سی بات ہے زبان ایک ہے, لسان اللہ نہیں ہے, اللہ کی زبان بن کر آیا. اللہ کہ میں نے بچا تو بھی صحیح ہے, علی کہ میں نے بچا تو بھی صحیح, کیونکہ زبان کا مالک علی کی زبان تو ہے پر مالک اللہ ہے, تو دونوں مشترک ہیں اس میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ انا الذی ما موسیٰ لا تجھے سینا, موسیٰ اکیلے نہیں تھا تور پہ, تور سینا پہ میں بھی تھا ساتھ میں. اور پھر انا الذی میں ہی ہوں کہ جس نے موسیٰ کو بے ہوش دیکھا تو میں نے بس سے اٹھایا, اور انا الذی کلمتہ, اور میں نے موسیٰ سے باتیں بھی کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے باتیں کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کلمتہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ سے کلام میں کر رہا تھا. علی کوفے میں کہہ رہے ہیں میں کر رہا تھا. میں نے کہا مولا یہ کیا چکر ہے؟ چکر کچھ نہیں, بس بات اتنی ہے کہ زبان میری ہے, اس کا مالک وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں. میں بولوں تو بولا, وہ بول رہا ہے, چاہے میں بولوں چاہے وہ بولے. درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. ماں سلیمان علیہ السلام سلیمان کے تخت پہ موجود تھا. انا الذی سخرت الريح, سلیمان کے لیے ہوائیں میں چلاتا تھا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں چلاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے علی کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو کام علی کریں گے نسبت اللہ کی طرف دی جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ انا الذی مع عیسیٰ فی المہد, عیسیٰ کے ساتھ جھولے میں بھی موجود تھا. وانا الذی علمت الانجیل, عیسیٰ کو انجیل اللہ نے نہیں میں نے پڑھائی ہے. تو ظاہر سی بات, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب یہ کہیے تو شیعہ بھی عجیب ہے, کہتے ہیں کہ علی کہہ رہے میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی. عیسیٰ تو موسیٰ سے چھوٹے نبی ہے نا, اور موسیٰ نے خضر سے پڑھا. موسیٰ ہے اولو العزم, عیسیٰ اور خضر اولو العزم نہیں, یہ چھوٹے نبی ہے. تو موسیٰ اولو العزم ہو کے خضر سے پڑھ رہا ہے, اور علی تو موسیٰ سے بھی افضل ہے. تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو کہ علی نے پڑھا؟ لیکن میں کہتا ہوں اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ علی کا نام اسم اعظم ہے.
علی کا نام انبیاء نے مشکلوں میں لے کے پکارا ہے اور مشکلات حل ہو گئی ہیں، ٹل گئی ہے مشکلات. خیبر فتح ہو گیا، زیادہ وقت نہیں لیتا، خیبر فتح ہو چکا ہے، خیبر فتح ہو گیا، علی جیت گئے. ایک یہودی نے کیا کیا، پیدل چلنا شروع کیا، جزیرے میں پہنچا، پیچھے پیچھے علی گھوڑے سے چلے، وہ پیدل چل رہا یہودی، آگے آگے یہودی، پیچھے پیچھے علی. سامنے بہت بڑا دریا آ گیا، اتنا چوڑا دریا، کرشنا ندی ہے نا، اس سے کئی گنا چوڑا، اس سے کہیں 10 گنا چوڑا، عرب کا دریا تھا. اتنا چوڑا کہ یہودی آ کے دریا کے کنارے رک گیا، پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں خیبر فتح کر کے. اس نے مڑ کے علی کو دیکھا، انتظار کیا، علی قریب آ گئے، کہنے لگا تو ڈوب کے مر جائے گا، اس لیے کہ تیرے پاس یا تو واپس جائے گا یا تو تیری خیریت اسی نے کہ واپس چلا جا تیرے، اور کشتی بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ذریعہ ہی نہیں اس پار جانے کا. اب گھوڑا یہ لے کے پانی میں تو ڈوبے گا نہیں، گہرا دریا ہے. علی سے کہہ رہا ہے یہودی پہچانتے گا، کہہ رہا ہے کہ تم تو ڈوب جاؤ گے اگر جاؤ گے، یا خیریت اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ. مولانا کا ڈوبے ہو جنہوں نے ڈوبنے والوں کا دامن تھاما، تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اس سے پار کرا دے، سفینہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، تو میرے پاس بھی تو کشتی نہیں ہے. اب مگر میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا. دیکھیے علی سے کہہ رہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا، تو کیسے کابل میں بتاتا ہوں. اس نے اللہ جانے کیا پڑھا، یہودی نے اس کے ہونٹ بھیگے اور پانی پہ چلتا 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 اس پار چلا گیا. اس کے پاؤں بھی نہیں بھیگے یہودی کے، اس پار جا کے کھڑا ہو کے مسکرا کے علی کو دیکھ رہا ہے. علی اس پار کھڑے ہوئے، توجہ کیجیے گا بہت توجہ. علی دریا کے اس پار، وہ یہودی اس پار چلا گیا، پتا نہیں کیا پڑھا، تو آج سے مسکرا کے علی کو دیکھ رہا ہے، علی بھی مسکرا رہا ہے. تو پار ہو گیا، کہا اب تو کیسے پار ہوگا، میں تو آ گیا. وہیں سے چلا کے کہتا یا ہاذا، اے علی، نام لے کے نہیں، یا ہاذا، ہاذا مانے آئے، یہ یا ہاذا، اے یہ، یعنی اے وہ کہ جو اس پار کھڑا ہے، یعنی اے علی، لو علمت ما علمت، کاش تجھے وہی علم ہوتا، وہی دعا معلوم ہوتی جو دعا مجھے پتا ہے. لعبرت کما عبرت، جیسے میں نے دریا عبور کر لیا ہے، پار کر لیا، ایسے تو بھی عبور کر لیتا. علی مسکرائے، علی نے کہا قف مکانو، ٹھہر اپنی جگہ پر. یہ کہہ کر علی نے گھوڑے کو پانی پہ دوڑانا شروع کر دیا. ایسا دوڑ رہا تھا کہ پانی سے گھوڑے کی ٹانگ سے چنگاری ہو گئی تھی، جیسے لگتا تھا علی پانی میں نہیں پتھر پہ دوڑا رہا. قرآن نے اس دوڑتے گھوڑے کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموريات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، غازیوں کے گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے، ان کی ٹانگوں سے چٹانوں میں رگڑ پیدا ہوتی، اس سے فضاؤں میں چنگاریاں پیدا ہوتی ہے. دنیا کہتی ہے علی کا نام لے کے قسم مت کھاؤ، یہ بدعت ہے. اللہ سے جا کے پوچھو، وہ علی کی نہیں، علی کے گھوڑے کی قسم کھاؤ. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی بالکل. علی کے گھوڑے کی قسم نہ کھاؤ، یہ بدعت ہے. بھائی اللہ سے پوچھو، وہ تو بہت بڑی بدعت کر رہا ہے، اس نے بدعت رکھی تھی قرآن میں تمہارے لیے، اس بدعت کو ڈرتے رہنا. علی کے گھوڑے کی ٹانگ، گھوڑے کی بھی نہیں، اس کی سم کی قسم کھا رہا. سم میں جان نہیں ہوتی. اللہ سے کہو یہ بے جان کی قسم کیوں کھا رہا؟ علی تو جاندار کا نام ہے. ضرور پڑھے محمد والا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی. اچھا علی تو پہنچ گیا اس بار. وہ پیچھے جو ہٹ رہا علی کو دیکھ کر کہتا ہے تو میرا بھی باپ نکلا، میرا بھی باپ نکلا. میں نے تو پڑھ کے پار کیا، تو نے کچھ بھی نہیں پڑھا، گھوڑے دوڑا دیے. تو گھوڑے دوڑا دیے تو نے بغیر کچھ پڑھے. لیکن یہ بتا دی سے کہہ رہا یہودی آنے والے، یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے پار کیا دریا کا؟ پہلے تو اپنا بتا پھر میں اپنا بتا. میں بیوقوف پڑھوں کہ تو میرا سن لے، اگر میرا نہ سنوں تو میرا یاد کر لے. میرا یاد کر کے تو شروع ہو جائے کل سے اس سے اچھے طریقے سے. تو اچھا میں بتاؤں، کہاں قدات اللہ میں اسم اعظم. یہودی کہتا میں نے اللہ کا اسم اعظم پڑھ کے دریا پار کیا. علی نے کہا اس اسم اعظم کا نام بھی تو کچھ بتا. کہتا قدات
اللہ باسم اعظم الذی اسم وسیع محمد هو علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی وسیع محمد ہے. ہم نے اللہ کا اسم اعظم پر آیا دریا بار کیا. علی نے کہا اس اسم اعظم کا نام کیا ہے؟ کہا وہ اسم اعظم محمد مسلمانوں کے نبی کے جانشین کا نام ہے. کہا وہ نام کے بتا کیا ہے جانشین کا نام؟ کہا علی ابن ابی طالب. علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا ذالک الذی وسیع تیری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے. یہودی تھا لیکن خاتمہ پہنچ گیا. حیدر 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 جنت جنت کوثر کوثر ہجرت ہجرت بستر بستر بابا خندق مرحب اندر آکے ٹھوکر مردہ بولے آکے اشارہ سورج پلٹے اس کی زوجہ نبی کی دختر اس کے خواب سے کعبہ اندر اس نے جینا کلرے اندر چھوڑ کے لڑکا خمبر بولے مسجد مسجد ممبر ممبر بچی بچی اکبر اکبر جھولا جھولا اصغر اصغر کس کا پوتا شبیہ پیغمبر کس کے بیٹے وارث جنت پلکو پلکو منظر منظر انا ذالک الوسیع. جس وسیع کا نام پڑھ کے تو نے دریا پار کیے ہیں وہ تو تیری نگاہوں کے سامنے ہے. کہتا شکریہ قدموں پہ گر گیا. آج سے میں مسلمان ہو گیا یہودی نہیں. ہاتھ بڑھا یہ کلمہ پڑھتا ہوں. علی نے ہاتھ بڑھا کہا آج سے میں گواہی دیتا ہوں کہ اب تک مسلمان دو ہی کلمے پڑھتے میں 3 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی حجۃ اللہ ورسولہ وخلیفۃہ بلا فاصل. مجھے حیرت ہے مسلمانوں تمہارے کلمے کے اوپر کہ تم مسلمان ہو کے بھی علی کو محمد کا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہو. ارے یہ یہودی ہے یہودی تھا مگر بے غیرت نہیں تھا. صلوات پڑھے اللهم صل علی محمد ختم کر دی. کاش جس طرح اس یہودی نے علی کو پہچانا کاش اس طرح مسلمانوں نے کربلا میں ہائے ہائے حسین کو پہچان لیا ہوتا اس طریقے سے جیسے یہودی نے علی کو پہچانا. پھر سامنے دریا بھی ہے وہاں بھی دریا تھا سامنے. کاش اس طریقے سے پہچان لیا ہوتا تو آج زہرا کی بیٹیوں کی چادریں بازاروں میں نہ چلتی. آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک کتاب تھی بہت چھوٹا سا کتابچہ. اس میں کربلا کی داستان لکھی تھی اور بڑا پرانا کتابچہ تھا. کافی دنوں سے رکھا ہوا کتابوں کے بیچ میں. یہاں نہیں گھر کی لائبریری ہے تو وہاں پہ بھی میری لائبریری ہے 2,500 کتابیں اس میں موجود ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کتابوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ اور وہ کتابچہ اردو میں چھپا ہوا تھا ایران سے میرے پاس. اسی سے میں نے لے لیا تھا پاکستانی کے ہاتھ سے. اس میں چھوٹا سا واقعہ مجھے اچھا لگا باقی کچھ بھی نہیں اچھا لگا ہوگا نا جتنا یہ واقعہ مجھے پسند آیا. اس واقعے نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس میں لکھا تھا انگریزی میں ایک لائن لکھی تھی اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ لکھا تھا. انگریزی میں لکھا تھا کہ فرام کینیڈا مین اینڈ وومین کیم ٹو ایران. کینیڈا سے ایک مرد ایک عورت ایک جوڑا شادی شدہ سرزمین ایران پہ آیا. کس دن؟ عاشورے کے دن جس وقت ساری شبیہیں ایک ساتھ نکلتی ہیں. یہ حسین کا زندہ نکلا. یہ عباس کا علم پیچھے پیچھے ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے. پہلے حسین کے زندہ کی پوری تعریف پڑھی اس نے شہادت حسین سے لے کر زندہ کی تعریف. اس کے بعد عباس کے علم کی تعریف عباس کی شہادت تعریف کراتا جا رہا ہے. یہ عباس کون تھے یہ حسین کون تھے یہ تعارف کرا جا رہا. اور یہ کینیڈا کا جوڑا شادی شدہ دودھ کھڑا ہو کے مسائل سنا ذاکر کی تقریر سنا. آنکھوں میں آنسو. اس میں سب سے زیادہ وہ عورت رو رہی تھی جو اس آدمی کے ساتھ تھی. اس کی زوجہ روئے چلی جا رہی. ایک بڑا تابوت برآمد ہوا. ذاکر نے علی اکبر کا مسائل پڑھا. اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا تابوت جھولے کی شکل میں جھولتا ہوا آ رہا تھا. جیسے ہی اس عورت نے اس دندے سے اصل کے جھولے کو دیکھا مشین داری ہونا شروع ہو گئی. آنکھوں سے بساکتا منہ پہ پیٹنا شروع کر دیا. ماتم کرنا شروع کر دیا. وہیں پہ بغل میں کھڑا ہوا ایرانی دیکھ رہا ہے.
اس میرا نے پوچھا کہ بیوی تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ اچھا میں تو سب سمجھ گئی کہ وہ حسین تھے کربلا والے، پیچھے عباس کا نام، یہ علی اکبر حسین کے کلیے جوان کا جھولا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا تعلق کیسا ہے؟ اس ایرانی کا بیوی سے نہیں شکوتی کا بتاؤ تو سن حسین کی زوجہ میں رباب تھی کربلا میں، مدینے سے آئی تھی 28 رجب کو سرزمین کربلا میں پہنچی تھی۔ اس ماں پر بندش آپ کی وجہ سے ظالموں نے 3 دن پانی بند کر دیا حسین پر۔ یہ 6 مہینے کا بچہ کربلا جاتے جاتے آسمان پہنچتے پہنچتے 6 مہینے کا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کا دودھ پانی نہ ملنے سے سوکھ چکا تھا، تو بچے کو نہ دودھ ملا نہ پانی ملا۔ یہ بچہ پیاسا ہو گیا، اس کا باپ حسینی سے ہاتھوں پہ اٹھا کر میدان کربلا ملا۔ ایرانی اس عورت کو سنا رہا ہے، کینیڈا کی عورت کو سارا واقعہ علی اصغر کی شہادت مختصر طریقے سے۔ عورت کہتی پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پانی دیا۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ عورت دل میں کہتی کہ اللہ خدا کرے کہ آگے کی بات صحیح نہ ہو، آگے کا ماجرا صحیح نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ نہ بولے کہ پانی نہیں ملا، اللہ کرے یہ بولے کہ پانی ملا۔ وہ تڑپ رہی ہے سننے کو، اور کہتی پھر کیا ہوا؟ تو بس پانی کا بدلہ تیر تھا، وہ بھی تیر 40 دنوں تک زہر میں ڈبایا گیا تھا۔ ایک اصغر کی ڈبل شہادت، زہر سے بھی تیر سے بھی شہادت، 2 شہادتیں ہوئی ہے بلکہ 3 شہادت۔ تیسرے دن 11 محرم کو سر کے تن سے جدا کیا، یہ پہلا شہید ہے جسے شہیدوں نے 3 مرتبہ قتل کیا ہے۔ ایسے نہیں نہیں یہ بازار میں میرے گا کہ جب اصغر کے سر کو دیکھا ایک ضعیفہ کہتی ہے اے چودھری کے چاند مرنے سے پھول تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر چکی ہوگی۔ ان میں جواب نے بے کجاوا محفل سے آواز دی ضعیفہ یہ نہ کہو اس کی ماں مر گئی ہے، ارے میں بدنصیب ماں اپنے بچے کا غم دیکھنے کو زندہ رہ گئی اور میرا بچہ مارا گیا، یہ معطوف سہنے پہ موجود ہے۔ اسے پتا ضعیفہ کہتی کہ جوانی ہے، بتا پھر کیا ہوا؟ اسے پانی ملا تو میں نہیں جانتی کہ پانی ملا، تو بتا پانی ملا کہتا بس تیر سے اسے مار دیا گیا۔ اچھا میں تاریخ کا حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ جب اس واقعے کو یہاں تک پہنچایا اس ایرانی نے کہ پھر ادھر سے تیر کو اس نے چلے کمان میں جوڑا، بس ضعیفہ نے سر سے جو ہے اسٹاپ اتار کے پھینک دیا اور منہ پیٹ کے آنکھیں بند کر کے منہ پھیر کے کہتی ہے کہ اے ایرانی خبردار آگے یہ نہ کہنا کہ وہ بچہ مر گیا تھا۔ میں برداشت نہیں کہ وہاں سے وہ چلی گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک غیر شیعہ غیر مسلم اصغر کی شہادت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، علی اصغر کو تیر سے ٹکاتے تھے۔ اجر کمال اللہ خدا کل بندہ نے بی بی زہرا کی چادر کا سایہ تمہارے سروں پہ رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام میں جب ماں پہنچی ہے رہائی کے بچے فتنے رہ گئے، ماں رہائی کے دن ساری محملیں آمادہ ہو گئی، پر بند گئے، سر سجاد کر دے کہ بھوپی اماں محملیں آمادہ ہو گئی ہیں، روانی کی ضرورت، بچوں فتنے رہ گئے۔ اسے شام کی عورتیں بھی ہاتھ جوڑ کر سر سجاد کے قریب آئی کہ مولا سجاد کوئی خدمت ہو تو بیان کیجیے۔ بھوپی اماں سے پوچھیے ہم تو کوئی خدمت آپ سے لینا نہیں چاہتے، تمہارا شکریہ تم ہمیں الوداع کہنے آئی ہو۔ شام کی عورتیں زینب کی محفل کے قریب آئی تو علی کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم نے نہیں پہچانا تھا، علی کی بیٹی ہمارا شہر تمہارے لیے باعث نحوست بن گیا، علی کی بیٹی معاف کرنا شام میں رہ گئی، ہم نے تمہاری کوئی خدمت نہیں کی، آج اگر کوئی خدمت ہو تو بیان کرو۔ بس علی کی بیٹی زندان شام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اے شام کی عورتوں تمہارا بہت بہت شکریہ، کم سے کم تم نے ہم سے اتنا تو پوچھا۔ اے شام کی عورتوں تمہارا شکریہ، لیکن میرا ایک کام کرنا، اگر تم یہی چاہتی ہو اس میں جب کاروبار دنیا سے شام ڈھلے فرصت پانا تو جب تم شام ڈھلے بس ایک ہاتھوں میں چراغ لے لینا اور قید خانے کی زندان میں چلی جانا، زندان شام کے اندر چلی جانا، تمہیں اندھیرے میں ایک نندی سی قبر ملے گی، جانتی ہو بس میری بچی کی لہر پہ تمہیں چراغ جلا دے رہا، اس لیے کہ میری زمینہ اندھیرے میں ہے، میری بچی کی قبر اندھیرے میں ہے، جتنا اندھیروں سے ڈرتی تھی اتنا اندھیروں سے قریب ہو گئی۔ اللہ تاریخ کہتی کہ میرے محفلوں کو آمادہ کر دیا سید سجاد نے، جب ماں بس فوٹو کو آگے بڑھایا جائے کو آگے بڑھایا جائے، بس تاریخ نے لکھا کہ مگر زینب کی نگاہ ان میں رباب کی محفل پہ پڑی، زینب نے دیکھا کہ محفل خالی ہے، اس میں رباب نہیں ہے، بس زینب کہتی سجاد ایک لمحے کے لیے محفل کو روک دو، تیری ماں رباب محفل میں نظر نہیں آتی، بس
سجاد اتنے گھبرائے کیوں ہے؟ اور تم نے میری ماں کے باپ کو تو نہیں کیوں کہا مولا سجاد میں نے بیوی کو دیکھا ہے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اور سر سے چادر زمین پہ لٹک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ننھی سی چادر تھی اور جو جلی ہوئی تھی، اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی پائلیں تھی، ایک ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے دانوں کے گوشوارے تھے، وہ دوڑی ہوئی زندان شام کے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی اور چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی میری بچی میری امانت میرے پاس رہ گئی ہے، اے سکینہ اس امانت کو میں مدینے نہیں لے جانا چاہتی، اے سکینہ یہ امانت میں تجھے دے کے مدینہ جاؤں گی۔ اور تاریخ میں لکھا کہ سید الصالحین زیر زندان کی سیڑھیوں پہ طے کرتے ہوئے سکینہ کی ننھی لہر کے قریب آئے، سجاد نے دیکھا کہ رباب چادر کے قبر سکینہ پہ بچھائے ہوئے ہیں، دونوں گوشوارے سکینہ کی قبر پہ رکھے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کی پائلیں سکینہ کی قبر پہ رکھ کے رباب منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اے میری لاڈلی سکینہ تیری چادر آ گئی ہے، اے سکینہ تیرے گوشوارے شبر میں لوٹا دیے، اے سکینہ لوٹن نہیں چلو۔ محمد کے اس مجلس سے رضا کو قبول فرما، الہ آمین، اس رضا کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ قرار دے، الہ آمین، پروردگارہ اس مجلس سے رضا کو ہماری عبادتوں اور ہماری محبتوں اور نعمتوں کا صلہ قرار دے، الہ آمین، پروردگار اس مجلس سے رضا کے طفیل میں مرحوم کو جزائے خیر عطا فرما، الہ آمین، اس مجلس سے رضا کے صدقے میں مرحوم کو تمام عذابوں اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، الہ آمین، یہاں پہ جتنے مومنین حاضر ان کی ہر طرح کی مشکل کو دور فرما، الہ آمین، مومنین اس وقت شہزا پہ موجود ہیں، ان میں جو پریشان حال ہیں بے روزگار ہیں، پروردگار ان کی پریشانیاں مشکلات دور فرما، الہ آمین، کاروبار میں ترقیاں اور برکتیں عنایت فرما، الہ آمین، پروردگار مومنین کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا، الہ آمین، جو واسطہ محمد وعد محمد کا تمام مومنین کے سروں پہ چادر سیدہ کا سایہ برقرار رکھنا، پروردگار مومنین کے دشمنوں کے شر سے اور ہر حادثے سے جادو سحر سے ہر چیز سے محفوظ فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وعد محمد کا جن مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ان کو جوار علم تحریر میں جگہ عنایت فرما،